السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے جی سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم فعل مضارع کی اعرابی حالتوں کے بارے میں بات کریں گے. عمومی طور پر جی فعل کے تین قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. یہ توجہ ہے جی سب کی؟ عمومی طور پر فعل کی تین قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. اچھا، فعل ماضی بھی مبنی ہے اور فعل امر بھی مبنی ہے. اس لیے وہ اعراب کا محل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ فعل ماضی بھی مبنی ہے، فعل امر حاضر معروف بھی مبنی ہے، لہذا وہ اعراب کا محل نہیں ہے. اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی، وہ اپنی حالت پر ہی رہے گا. اچھا، رہ گیا فعل مضارع. اچھا، فعل مضارع میں وہ تمام اقسام شامل ہیں جو امر حاضر معروف اور فعل ماضی کی گردان کے علاوہ ہیں. جہد بلم ہو گیا، موقت بالن ناصبہ ہو گیا، نہیں حاضر ہو گیا، جی وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں. اچھا، رہ گئے فعل مضارع. تو فعل میں اعراب کی بحث فعل مضارع سے ہوتی ہے. فعل میں تین حالتیں ہوتی ہیں اعراب کی: فعل ناصب، حالت نصبی، حالت رفعی اور حالت جزمی. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جزمی. ٹھیک ہے؟ جر فعل پر کسرہ نہیں آتا، اس لیے اس پر جزم آتا ہے تو اس کی تیسری حالت جو ہے وہ جزمی ہے. لم یضرب، لم ینصر، لم یسمع. تو یہاں پر بھی پہلی وہ بات سمجھنی ہے کہ فعل کی حالت نصبی کب ہوگی اور فعل کی حالت رفعی کب ہوگی، فعل کی حالت جزمی کب ہوگی. پہلے یہ بات سمجھنی ہے. تو اب شروع کرتے ہیں فعل کی حالت نصبی سے. تو فعل کی حالت نصبی اس وقت ہوگی جب اس کے شروع میں حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف لفظاً یا تقدیراً موجود ہو. حروف ناصبہ کون سے ہیں؟ ان، حرف لن، کی، اذن. ان، حرف لن، کی، اذن. جب ان حروف میں سے کوئی حرف فعل کے شروع میں ہو تو فعل حالت نصبی میں ہوگا. براہ راست شروع میں ہو اور وہ جی یا پھر عطف ہو رہا ہو اس فعل پر جس پر حرف ناصبہ داخل ہے، جس پر حرف ناصب داخل ہے. مثلا ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا.
وقالت اليہود لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. لن يدخل الجنة، لن حرف لن، اسلمت كي ادخل الجنة، اذا تدخل الجنة. تو حرف ناصبہ جب شروع میں ہو تب، یا پھر عطف ہو رہا ہو اس فعل پر جس کے شروع میں حرف ناصبہ میں سے کوئی حرف ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. یہ فعل کی حالت نصبی ہے. اچھا، فعل کی حالت جزمی کب ہوگی؟ ٹھیک ہے، فعل کی حالت جزمی اس وقت ہوگی جب حروف جازمہ میں سے کوئی حرف اس پر براہ راست داخل ہو. حروف جازمہ ان لم، لام امر لائے نہیں، لام امر لیضرب لائے نہیں لا تضرب. تو ان لم، ایک اور ہے، ایک پانچ رہ گیا، پانچ ہے. ان لم لما، یہ اس کو کر لیجئے گا، شامل کر لیجئے گا. ان لم لما، لام امر لائے نہیں. تو براہ راست ان حروف میں سے کوئی حرف شروع میں ہو، یا فعل جزا کے مقام پر ہو اور شرط پر حرف جازم داخل ہو یا عطف وغیرہ ہو، یعنی واسطے کے ساتھ اس پہ ہو، تو فعل کی حالت جزمی ان دو صورتوں میں ہوگی بس. اب دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں یہ فعل مضارع ہے. اچھا، جب یہ دیکھ لیا کہ فعل مضارع، تو یہ دیکھیں کہ اس پر حرف جازم ہے یا نہیں. اگر حرف جازم ہے تو وہ جازم ہے، اور اگر حرف جازم نہیں ہے تو حرف حالت جزمی میں نہیں. بات سمجھ میں آگئی جی؟ امید یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی. اچھا، تیسری چیز، فعل کی حالت رفع کب ہوگی؟ ہم نے حروف ناصبہ بھی پڑھ لی، حروف جازمہ بھی پڑھ لی ہے، تو بالکل آسان سمجھنا ہے حالت رفع کو. کہتے ہیں فعل پر حالت رفع اس وقت ہوگی جب اس پر نہ تو حرف ناصبہ داخل ہو اور نہ حرف جازمہ داخل ہو. یعنی حروف نواصب اور جوازم سے جب فعل خالی ہوگا تو وہ حالت رفع میں ہوگا. حروف نواصب اور جوازم سے جب فعل خالی ہوگا تو وہ حالت نصبی میں ہوگا. جیسے ہوا ینصر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب دیکھیں یدخلون، نہ حرف ناصب اس کے شروع میں نہ حرف جازم اس کے شروع میں، تو پھر حالت رفع میں ہوا. اسے قل اعوذ، اعوذ حالت رفع میں ہوا. کیوں کہ نہ اس کے شروع میں حرف ناصب داخل ہے نہ حرف جازم داخل ہے. الذی یوسوس، یوسوس فعل مضارع حالت رفع میں. کیوں؟ حرف نواصب اور جوازم سے خالی ہے. فعل مضارع لم یلد، یلد حالت جزمی میں کیونکہ لم حرف جازم داخل ہے. ولم یولد، یولد حالت جزمی میں ہے کیونکہ فعل پر حرف جازم داخل ہے. لم یکن، یکن حالت جزمی میں ہے کیونکہ فعل پر حرف جازم داخل. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس طرح قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، اعبد حالت رفع میں کیونکہ حرف ناصبہ، حرف جازمہ نہ حرف ناصبہ، نہ حرف جازمہ داخل ہے نہ حرف ناصبہ داخل ہے، تو حالت رفع میں. لا اعبد، لا اعبد، لا اعبد سارے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو فعل کی ان تینوں حالتوں کو آپ ذہن نشین کریں. حالت رفع، پہلی چیز جو میں نے آپ کو ابتدا میں ذکر کی ہے اور دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ فعل عام طور پر تین قسم کے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. تو فعل ماضی بھی مبنی ہے، فعل امر حاضر معروف بھی مبنی ہے. ان دونوں کو نکال کر باقی فعل کی جتنے بھی اقسام ہیں وہ سب کے سب فعل مضارع میں کے تحت ہی ہیں. تو ان سب کا نہ فعل ماضی میں اعرابی حالتیں دیکھی جائیں گی نہ فعل امر میں. اچھا، دوسری بات، حالت رفع، حالت نصبی کب ہوگی؟ حروف ناصبہ آپ یاد رکھ رہے ہیں، ان، لن، کے، اذن، چار ہیں. حالت جزمی کب ہوگی؟ حروف جازمہ یاد رکھ لیں، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں. اچھا، حالت رفع کب ہوگی؟ جب ان حروف نواسب اور جوازم سے خالی ہو فعل مضارع تو حالت نصبی، حالت رفع میں ہوگا.
عرف نواسب اور جوازم سے خالی ہو تو پھر کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت رفع میں. ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے، اور اس کے بارے میں جتنی مشق ہو سکتی ہے اس پر آپ مشق کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ اسی پر وہ آگے. اب آگے اگلا سبق ہمارا کیا ہے کہ بھئی کس طرح آئے گا نصب، کس طرح آئے گا. حالت نصبی تو ہو گئی، نصب کس طرح آئے گا. حالت رفی تو ہو گئی، رفع کس طرح آئے گا. حالت جزمی تو ہو گئی، تو جزم کس طرح آئے گا. امر حاضر معروف صرف مبنی ہے، امر حاضر معروف صرف، باقی سب جو ہے نا وہ معرب میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.